ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم کی طرف سے اجازت مل گئی، حکم مل گیا۔ فرمایا میرے محبوب اب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما لیجئے، مدینے جا کر آپ آباد ہو جائیے، وہاں جا کر آپ رہیں گے، اسلام کا وہ مرکز بنے گا، وہیں سے دین آگے کو بڑھتا رہے گا، اسلام آگے بڑھے گا۔ حکم مل گیا آپ ہجرت کی تیاری فرما لیجئے، آپ کے لیے ہجرت کا حکم مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا، مکہ المکرمہ چھوڑنے کا مجھے حکم مل گیا، میرے اصحاب ہجرت کر کے چلے گئے۔ فرمایا ابو بکر آج رات ہم دونوں بھی ہجرت کریں گے، اللہ کے حکم سے ہجرت کا موقع ملے گا، یہ سعادت تجھے ملے گی، تجھے ہجرت کا سفر میرے ساتھ کرنا نصیب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تیاری فرمائی، رات کو آخری پہر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ان کے دروازے پہ دستک دی، فوراً سے دروازہ کھلا، اتنی جلدی دروازہ کھلا گویا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں میرے محبوب جب تشریف لے آئیں گے، آقا جب تشریف لے آئیں گے، آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، دروازے پہ زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، فوراً سے دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر چلو چلو، اللہ نے سفر کا حکم دے دیا، ہجرت کا حکم مل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 مٹھلیاں پال رکھی، جنہیں بابول کے پتے کھلا کھلا کر اچھا صحت مند انہیں بنا لیا۔ عرض کرنے لگے آقا ایک آپ کے لیے ہے، ایک میرے لیے ہے، آقا میں نے آپ کی سواری بھی تیار کی، آپ کے لیے بھی میں نے سواری کو تیار کیا۔ قربان جاؤں ابو بکر پر، صرف اپنی فکر نہیں، صرف اپنے لیے تیاری نہیں کی، بلکہ آقا مدنی کے لیے بھی تیاری کی، امام الانبیاء کے لیے بھی تیاری کی، اپنے لیے سواری خریدی، ساتھ ہی آقا مدنی کے لیے بھی سواری کا انتظام کیا، محبوب کائنات کے لیے بھی انتظام کیا۔ عرض کرنے لگے آقا ایک سواری آپ کے لیے ہے، ایک سواری میں نے اپنے لیے رکھی، کھانے کا سامان تیار کر لیا، کچھ دن آمدن نیل کو جمع کر لیا۔ فرمانے لگے آقا ابو بکر چلنے کے لیے تیار ہے، ابو بکر جانے کے لیے تیار ہے، ابو بکر سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے سفر کا آغاز کیا، تاجدار مدینہ نے سفر کا آغاز کیا۔ کتنا مقدروں والا ہے ابو بکر، کتنے نصیب والا ہے ابو بکر، کیا کہنے اس کے مقدر کے، امام الانبیاء کے ساتھ سفر کا موقع ملا، نبیوں کے نبی کے ساتھ سفر کا موقع ملا، تاجدار مدینہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ سفر بھی بڑا طویل ہے، رات بھی گزارنی ہے، دن بھی گزارنا ہے، کافی وقت ساتھ گزرے گا۔ یہ سعادت ابو بکر کو ملی، یہ خوش نصیبی ابو بکر کو ملی۔ اتنا لمبا سفر، اتنا طویل سفر ہے، امام الانبیاء نے ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا، ابو بکر کو یہ سعادت عطا کی گئی۔ آپ نے سفر کا آغاز کیا، مکہ المکرمہ سے باہر نکلے، ابو بکر کی کیفیت بھی بدل گئی، کبھی تاجدار مدینہ کی دائیں جانب چلنے لگ جاتے، کبھی بائیں جانب چلنے لگ جاتے، کبھی سامنے کو آ جاتے۔ آقا مدنی نے ان کی کیفیت دیکھی، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی دائیں چلنے لگ جاتے ہو، کبھی بائیں چلنے لگ جاتے ہو، کبھی آگے کو چلنے لگ جاتے ہو، کبھی پیچھے کی جانب آ جاتے ہو۔ عرض کرنے لگے آقا سارا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، مکے والے آپ کو تلاش کریں گے، مال کے لیے، دولت کے لیے، مختلف لوگ حملہ آور ہوں گے۔ میرے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کوئی دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں جانب چلنا شروع ہو جاتا ہوں،
साथ चलने का मौका मिल गया। अबू बकर की तमन्ना है आपकी जान की हिफाजत भी मैं करूं, आप पे जो हमला हो वो मुझ पर हो जाए, आप खैरियत से महफूज रहे। अर्ज करने लगे आका अगर आप महफूज हैं अबू बकर ठीक है, अबू बकर ठीक है, अगर आपको कुछ हुआ अबू बकर तो जिंदा ही मर जाएगा, अबू बकर आपके बगैर नहीं रह सकेगा, अबू बकर आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। ताजदारे मदीना चलते रहे, गारे सौर की तरफ चले, इधर से रोशनी बढ़ने लगी, सूरज बुलंद होने लगा। आपने फरमाया अबू बकर मक्के वाले तलाश के लिए तैयार है, वो काफिलों को रवाना करेंगे, सवारियों पर आएंगे, हमारा पीछा किया जाएगा, इसलिए इस वक्त सफर करना मुनासिब नहीं, आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। फरमाया अबू बकर मेरा ख्याल है इस गारे सौर में चले जाए, यहाँ जाकर बना ले ले, यहाँ जाकर कुछ आराम कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिला, अबू बकर साथ साथ चलने लगे। बुलंदी पर है गारे सौर, कोई नीचे नहीं, बड़ी बुलंदी पर है। इमामुल अंबिया चलने लगे, ताजदारे मदीना चलने लगे, आपके कदमैन से खून निकलने लगा, थकावट हुई, सारी रात नींद भी नहीं की, आराम भी नहीं किया। अर्ज करने लगे आका आपके कदमों से खून निकल रहा है, अगर इजाजत है आपको अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हो, अपने कंधों पे बिठाने के लिए तैयार हो। कितना बड़ा हौसला है अबू बकर का, कितनी बड़ी है उम्मत अबू बकर की। नबूवत का वजन उठाएगा, रिसालत का वजन उठाएगा, इमामुल अंबिया को अपने कंधे पे बिठाएगा। कितना मुकद्दरों वाला है अबू बकर, जिसके वजूद पे नबियों का नबी आएगा, जिसके कंधे पे रसूलों का रसूल आएगा। यूं जमीन पे बैठ गए, अर्ज करने लगे आका आप सवार हो जाइए। अबू बकर सवारी बनने के लिए तैयार है। आपकी सवारी बनने के लिए तैयार है। आपने ये सफर किया, गारे सौर के करीब पहुंचे, अर्ज करने लगे आका ये गार है, यहाँ मूसी जानवर भी होंगे, लोगों का ज्यादा कोई आना जाना भी नहीं होगा, आप यहाँ आराम फरमाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अबू बकर जाके सफाई करेगा, अबू बकर जाकर देखेगा रास्ता बिल्कुल साफ है, आपके लिए इंतजाम दुरुस्त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, सारे गार को साफ किया, गार के सुराखों को बंद किया, कपड़े को फाड़ फाड़ के सुराखों में डालने लगे। ऐसा ना हो कोई मूसी जानवर बाहर निकले, कोई डसने वाला जानवर बाहर निकले, इमामुल अंबिया को नुकसान हो जाए, ताजदारे मदीना को नुकसान हो जाए। कपड़ा फाड़ फाड़ के उन्हें बंद करने लगे, कुछ सुराख बाकी रहे। आका मदनी से अर्ज किया हुजूर आ जाइए, रास्ता बिल्कुल साफ है, मैंने गार को बिल्कुल साफ कर दिया। यूं गार के अंदर दाखिल हुए, अपनी एड़ियां दो सुराखों के ऊपर डाल दी, फरमाने लगे आप आराम कर लीजिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बकर सारी रात नींद नहीं की, नींद करने का इरादा है, आराम करने का इरादा है। फरमाने लगे आका अबू बकर का जिस्म खिदमत के लिए हाजिर है, अबू बकर का वजूद खिदमत के लिए हाजिर है। ये अपनी राने आगे बढ़ाई, फरमाने लगे आका अपना सर मुबारक रख दीजिए, आराम कर लीजिए, अबू बकर हिफाजत करेगा, अबू बकर देखभाल करता रहेगा, अबू बकर आपके लिए तकिया बनेगा, अबू बकर का जिस्म आपके लिए तकिया बनेगा। ताजदारे मदीना ने अपना
امام الانبیاء کی گود میں ہے، رخ مصطفیٰ بالکل سامنے ہے، دیکھنے لگے زیارت کرنے لگے، امام الانبیاء کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، ادھر سے کسی موذی جانور نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا، سوراخ کے اندر سے ڈنگ لگنا شروع ہوا، لیکن اپنی ایڑی کو نہیں ہلایا، اپنی ایڑی کو حرکت نہیں دی، اپنے وجود کو نہیں ہلایا، اپنے جسم کو نہیں ہلایا، اس وجہ سے نہیں ہلایا کہیں آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے، امام الانبیاء بیدار نہ ہو جائے، اس لیے حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی جسے نبیوں کے نبی نے دعاؤں میں مانگا، جسے امام الانبیاء نے مانگا، حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے، فرمایا لوگوں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، ابو بکر کی اکیلی نیکی ایک طرف ہے، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی غار والی نیکی سے کم رہ جائیں گی، سبحان اللہ فرمایا ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، سیدنا صدیق اکبر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، فرمایا ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے، وہ عمر کی نیکیوں سے زیادہ بڑی ہے، سانپ ڈس رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، مگر جسم کو حرکت نہیں دے رہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے، خود تکلیف برداشت کرنا لیکن اپنے پیغمبر کو تکلیف نہ دینا، اصل محبت یہی ہے، اس لیے ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے سارے گھرانے سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، آپ نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس حدیث پہ مکمل عمل کیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، جان مال سب اور اپنی جان بھی داؤ پہ لگا رہے، جسم زہر میں پھیلنے لگا، زہر جسم کے اندر سرایت کر گیا، یوں چہرے سے زہر کے اثر ظاہر ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہے، کتنا مقدروں والا ہے ابو بکر کا وہ آنسو جو رخ مصطفیٰ کے اوپر جا کر گرا، امام الانبیاء کے چہرے پر گرا، جب آنسو چہرے مبارک پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر کیا ہوا، تیرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، تیرے چہرے کی حالت بدلی ہوئی ہے، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے، عرض کرنے لگے آقا لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مارا، میرے قدم پہ ڈنگ لگا ہوا ہے، ایڑی پہ ڈنگ لگا ہوا، زہر جسم کے اندر سرایت کر گیا، اس کا اثر آنکھوں سے ظاہر ہونے لگا، آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، تو نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا، مجھے اٹھا لیا جاتا، مجھے بیدار کر لیا جاتا، فرمایا آقا ابو بکر اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے، نیند خراب نہیں کر سکتا، آپ آرام فرمائے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ کے آرام کو اپنی زندگی بچانے کے لیے خراب کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک طرف ابو بکر کی زندگی ہے، دوسری طرف تاجدار مدینہ کا آرام ہے، آرام پر وہ زندگی قربان کر رہے ہیں، تب ہی تو اللہ نے ان سے جنت کے وعدے کیے ہیں، انہوں نے اس درجے تک محبت کی ہے، آج ہماری محبت کا معیار کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں ہمارے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ کس درجے کے لوگ تھے، ان کا ایمان کس درجے کا تھا کہ جو زندگی کو ختم کر سکتے ہیں مگر امام الانبیاء کی تکلیف کا ذریعہ، آج ہم 5 نمازیں چھوڑتے ہیں، میرے محبوب کا سینہ تنگ ہوتا ہے، امام الانبیاء دکھی ہوتے ہیں، ان کا امتی جب نماز چھوڑتا ہے، فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت والوں نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، جو
امید اچھی بات ہے، ہمیں لگانی چاہیے، اللہ معاف کرنے والا معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو احکامات امام الانبیاء نے بیان فرمائے، جو عبادات تاجدار مدینہ نے بیان فرمائی، ان کو ہم یہ سمجھ لیں کہ بس یہ پڑھ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے لیکن اس شخص کو کرے گا جو اعمال میں ہمت بھی کرتا ہو۔ اپنی ہمت سے کام کرو، باقی ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ بات ہے۔ ہم 5 نمازیں پڑھیں لیکن جس طرح پڑھنے کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اپنے مہربانی سے اسے معاف فرما دے گا۔ جیسی عبادت ہم نے کر لی ہوگی انشاءاللہ کوئی فکر سے اللہ پاک اسے قبول کر لے گا، یہ ہے اصل امید۔ اب ہم نے امید کیا لگائی کہ ہم نے عمل کرنا ہی نہیں ہے، بس ویسے امید قائم ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ امید تو اس پر ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی، اس میں کمی کوتاہی ہے تو میرا رب مجھے معاف کر لے گا، اسے قبول کر لے گا، یہ ہے اصل امید۔ ایک طرف وہ زندگی قربان کر رہے ہیں مگر تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی ایڈی کو قریب کرو، اپنے زخم کو قریب کرو، کہاں دگ لگا، کہاں سے زہر جسم کے اندر پھیل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد امام الانبیاء کے سامنے کر دیا۔ نبیوں کے نبی نے یوں اپنا لوام مبارک اتارا، ابو بکر کی ایڈی پہ لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لعاب لگنے کی دیر تھی، اللہ نے سارے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ جیسی محنت ہو انعام بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے نا، جیسی محنت ہو انعام بھی پھر ویسا ہی ملتا ہے۔ وہ محنت کر رہے تھے حفاظت کی، اللہ نے انعام بھی کیسا دیا، فرمایا ابو بکر تو میرے محبوب کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتا تو تیرا رب تجھے کیسے تکلیف میں چھوڑے گا۔ فوراً سے زہر کا اثر ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ 10ویں پارے میں پڑھی اللہ نے ان کی صحابیت کو خود بیان کیا۔ امام الانبیاء غار ثور کے اندر تشریف فرما، ادھر سے مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے قریب پہنچے، غار ثور کے قریب آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے قدم ہمیں نظر آنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہا اگر انہوں نے نیچے کو جھانک کے دیکھ لیا ہم انہیں نظر آ جائیں گے، ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ فرمانے لگے کہا مجھے اپنا خیال نہیں، مجھے صرف آپ کا خیال ہے، آپ کی فکر مجھے لاحق ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم ان کی کیفیت کو بیان کیا، آپ نے جو ان کو تسلی دی، قرآن حکیم نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ قرآن کریم نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، جب پیغمبر اپنے رفیق کو کہہ رہا تھا، جب پیغمبر اپنے ہم سفر کو کہہ رہا تھا، کیا کہا لا تحزن الا اللہ معنا۔ فرمایا ابو بکر گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ان کی صحابیت ذکر کر دی۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت یاد کرو جب پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا، اور وہ کون تھا اس وقت؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اچھا یہاں سے ایک باریک سا نکتہ، وقت تو بہت کم ہے، چلو میں کرتا چلو۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہیں فرعون سے بچایا گیا، پانی سے راستہ بتایا، ادھر سے فرعون کا لشکر، سامنے پانی سمندر، تو پریشان ہوئے لوگ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے راستہ عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا ذکر کیا،
کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے بچائے گا، مجھے راستہ دے گا۔ لیکن ابو بکر کا یہ اعزاز ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، بلکہ فرمایا ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ شامل کیا، یہ اعزاز دیا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خیریت سے نکالا۔ اسی لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس نے مجھے جو دیا ہے اس کا بدلہ میں نے اسے دنیا میں ہی دے دیا ہے، جس نے مجھے جو دیا میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ایک جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے دونوں صحابہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے یہ بلند کیا، فرمایا لوگوں ہم اسی طریقے سے آئے ہیں، اسی طریقے سے ہم جائیں گے، قیامت کے دن اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا، فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، فرمایا لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا میری بعد ابو بکر صدیق کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد عمر بن خطاب کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا پھر میں جنت البقیع میں آؤں گا، بقیع والوں کو لینے کے لیے آؤں گا، جنت البقیع میں آؤں گا۔ فرمایا پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، جنت المعلا میں جو ایمان والے ہیں ان کا انتظار کروں گا۔ فرمایا میرے صحابہ جب یہ سارے آ جائیں گے، میں نبیوں کا نبی پھر میدان محشر کے لیے جاؤں گا قیامت کے دن۔ فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور فرمایا میرے ساتھ ہی اللہ ابو بکر کو اٹھائے گا، پھر ساتھ ہی اللہ عمر بن خطاب کو اٹھائے گا، اور ہم تینوں پھر کہاں جائیں گے؟ جنت البقیع میں، مدینے کا قبرستان ہے، اللہ اس کی مٹی سب کو نصیب فرمائے۔ بڑے مبارک لوگ ہیں وہاں، ہزاروں کی تعداد میں اصحاب پیغمبر کی قبریں ہیں، بڑا بابرکت قبریں ہیں، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کی وہاں قبریں ہیں۔ فرمایا لوگوں میں ابو بکر و عمر اٹھیں گے، پھر ہم جنت البقیع والوں کو لینے کے لیے جائیں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا پھر میں انتظار کروں گا جو مکہ المکرمہ میں لوگ ہیں مسلمان، وہاں ہے جنت المعلا قبرستان، جہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی قبر اثر ہے۔ فرمایا پھر وہ آئیں گے، پھر ہم سب جمع ہو کر میدان محشر کے لیے روانہ ہوں گے۔ اچھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مضمون سمیٹتا ہوں، بڑا طویل ہے ویسے، میں کوشش کرتا ہوں سمیٹتا ہوں کہ آقا کو ابو بکر سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے ذات سلاسل، یہ ایک جگہ ہے، وہاں کافروں کا ایک لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں آپ نے 200 صحابہ میرے ساتھ روانہ کیے، ان کا امیر مجھے بنا دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چلے گئے، جب وہاں پہنچے تو جا کر دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ہماری کم ہے۔ فرماتے میں نے قاصد بھیجا کہ حضور سے جا کر بات کریں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 200 صحابہ بھی ان کے ساتھ روانہ کیے، ان میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان 200 کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ جب یہ جانے لگے تو فرمایا کہ ابو عبیدہ تم جا کر عمرو بن العاص کے قافلے سے مل جانا، اتفاق اور اتحاد سے رہنا، اختلاف نہ کرنا، کیونکہ 2 امیر ہو گئے نا، ایک امیر پہلے چلا گیا، ایک اب جا رہا تھا۔ فرمایا نہ اتفاقی نہ کرنا، ان کے ساتھ شامل ہو جانا اور اتحاد کے ساتھ کام کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کا ساری زندگی سبق اتحاد اور اتفاق کا تھا، اتحاد سے رہنا، اتفاق سے رہنا۔ صحابی جا رہے اور وصیت کر کے
بہرحال میں اس کو مختصر کرتا ہوں، چلے گئے، نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو حضرت عمرو بن العاص نے منع کر دیا، فرمایا لشکر کا امیر میں ہوں، جو امیر ہو امامت وہی کرواتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے امامت کروائی، تمام صحابہ نے نماز پڑھی جس میں حضرت ابو بکر عمر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ اب حضرت عمرو بن العاص کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، انسان ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر یہ بات آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، تبھی تو آپ نے مجھے امیر بنایا، ابو بکر عمر میرے پیچھے کھڑے ہوئے۔ فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے آقا ای الناس احب الیک، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ وہی سوال کیا جو دل میں پیدا ہوا تھا، امید یہ تھی کہ میرا نام آئے گا کہ مجھے امیر بنایا ہے، میرا کہہ دیں گے کہ مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس لیے عرض کیا ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے؟ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ، فرمایا اے عمرو بن العاص، لوگوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے قلت من الرجال، میں نے اگلا سوال دہرایا، میں نے عرض کیا آقا میرا سوال کرنے کا ارادہ یہ ہے مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ قال ابوہا، آپ نے فرمایا اے عمر پہلے عورتوں میں محبت مجھے عائشہ سے ہے، مردوں میں محبت عائشہ کے والد سے ہے، عائشہ سے کرتا ہوں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت میں کس سے کرتا ہوں؟ عائشہ کے والد ابو بکر سے کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کا نام لیا، پھر پوچھا آپ نے کئی صحابہ کا نام لیا، حضرت عمرو بن العاص میں شارٹ کٹ تھوڑی سی بات کہتے میرا نام ہی نہیں آیا، میں نے کافی پوچھتا گیا، فرماتے میں چپ کر گیا، یہ نہ ہو کہ میرا نمبر ہی سب سے آخر میں چلا جائے، کیونکہ دل کا مرض پہچان گئے تھے تو علاج کر رہے تھے، تکبر نہ آ جائے، رجوع پیدا نہ ہو جائے، کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ جائے، اس لیے علاج کے نام ہی نہیں لیا۔ فرماتے میں بولتا جا رہا تھا، حضور دوسروں کا نام لیتے جا رہے، میرا نام ہی نہیں آیا، تو میں چپ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر سب سے پیچھے چلا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا جیسا مرض تھا ویسا آپ علاج کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ